الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وأذان من اللہ ورسولہ إلی الناس یوم الحج الأکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فإن تبتم فهو خیر لکم وإن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم إلی الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا علیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ سورہ توبہ شروع ہوندی اس نو سورہ برات بھی آخدیں، چونکہ اس سے اللہ دے رسول نے مشرکین تو اور کفار تو برات دا اعلان فرمایا، اور اس سے توبہ دی قبولیت دے جڑے بشارتان انہاں دی وجہ تو اس دا نام سورہ توبہ بھی ہے، اور یہ واحد صورت ہے قرآن کریم دی جس دے شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم نے لکھا گیا۔ جڑی آیہ کریمہ نازل ہوندی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبان وحی نو وہ لکھان دے، اور اس دی جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرمان دے، اور سارا کم حکم الہی دے مطابق ہوں دے۔ چنانچہ کچھ آیتاں نازل پہلے ہوئیاں وہ قرآن کریم میں ملتیاں بعد چن، کچھ نازل بہت بعد ہوئیاں لیکن وہ ملتیاں پہلے، کچھ نازل مختلف موقع تے ہوئیاں، سورت کسے جڑی اگے نازل ہوئی اس دا حصہ بنیاں، کچھ پہلے آیتاں نازل ہوئیاں بعد اور آیتاں نازل ہوئیاں مل کے ایک سورت بن گئی۔ تو نزول قرآن جڑا اس دے وچ اللہ کریم نے ایک بڑی خوبصورت ترتیب رکھی ہے کہ جس ویلے کوئی سوال پیش آیا، کوئی واقعہ پیش آیا، اس دا جواب یا اس دا اہتمام و انتظام دے احکام نازل ہو گئے یا واقعات نازل ہو گئے۔ اس قیامت تک واسطے قرآن کریم دی مفاہیم دی تعیین اور آیات دے یاد رکھنے دا بھی ایک سبب بن گیا۔ جس ویلے کوئی آیہ کریمہ کسی واقعہ دے نال منسلک ہو ویندی ہے تو اس دے شان نزول تو وہ کس واقعہ دے جواب اچ نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے اس دے نزول تو بعد کے طرز عمل اختیار فرمایا، اس دے معنی دی تعیین بھی ہو ویندی۔ پھر جس لئے واقعہ نہ منسوب ہو ویندی تو یاد رکھنی بھی آسان رہ ویندی۔ اور قرآن کریم دی جتنی ترتیب ہے یہ خود نبی علیہ السلام دی ترتیب دیوائی ہوئی، اور مکمل قرآن جڑا حضور تے نازل ہونے تو قرآن دے نزول تو 80-82 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال مبارک ہویا، اور اسے پورے قرآن دی ترتیب آپ نے مکمل کرا دی تھی۔ اس سورت شروع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے دا حکم نہیں دیتا کاتبان، ورنہ جتھوں نوی سورت شروع ہوندی اتھے حضور حکم دیں دے کہ شروع بسم اللہ شریف لکھو پھر اگے سورت رکھو، ورنہ تو ان حفاظ جس ویلے ہوں قرآن کریم سنا دیں تو ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیں تو سارا قرآن کریم پڑھ چھوڑ دیں، مسلسل اگر کو پڑھتا جانا تھا تو ایک دفعہ پڑھنا بھی کافی ہے۔ لیکن جتوں نوی صورت شروع ہوندی اتنے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں لکھا بھی ہونا، پڑھیا بھی ہونا، اور وہ صورت دے الگ ہونے دا نشان بھی ہونا۔ لیکن اس دی ابتدا حضور نے حکم نہیں دیتا، اللہ کریم نے حکم نہیں آیا، لکھی نہیں گئی، لہذا پڑھی بھی نہیں میں، اور کچھ اور الفاظ بعض قرآن کریم دے نسخے بھی حاشیے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اعوذ باللہ من غضب الجبار ومن عذاب النار، اس طرح دے انہاں دی کوئی اصل نہیں، محض علماء نے اپنے اندازے دے نال ایک دعائیہ کلمات لکھ چھوڑے، وہ انہاں دی کوئی اصل انہاں دی کوئی نہیں، اور انہاں نو سنت پڑھ کے سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ویسے کوئی دعا پڑھ کے سمجھ کے پڑھدا تو الگ گل ہے، وہ ضروری نہیں۔
اور یہ تحفظ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نال شروع کر لے درست ہے، یا اس دی ابتدا بسم اللہ نہیں لیکن اگو آئندہ ایک بندہ شروع کردہ اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو وہ تھوڑی جی صورت پڑھ کے رک آئندہ باقی کل پڑھتا تو اگو جتوں شروع کردہ اتوں بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ شروع کرے، اسے کوئی حرج نہیں، چونکہ اسے مشرکین اور کفار تو برات کا اعلان ہے اور شروع بھی اسے لفظ نال ہوندی پئی، اس واسطے اس نے سورت برات بھی آکھ دین اور سورہ توبہ بھی اس نے آکھ دین، اور یہ آخری صورتاں چ لیکن اس کا نزول مدینہ منورہ چ ہویا اور مدنی صورتاں چ اور آخری صورتاں چ اور اسے بڑے آخری احکام ہیں، اور فرمایا برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جڑے معاہدے مشرکین دے نال تسی کیتے، چونکہ ہر واری مشرکین نے معاہدے توڑے، اور حدیبیہ دے مقام تے مشرکین نے معاہدہ کیتا 10 سال دی مدت دا، لیکن 1 سال بمشکل گزرا تو اگلے سال انہاں توڑ دیتا۔ یہود مدینہ نے معاہدہ کیتا، وہ دی خلاف ورزی کیتی، عرب دے مختلف جڑے قبائل انہوں نے معاہدے مسلمانوں نال کیتے، لیکن کافراں دا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ معاہدے نو ایک فرصت سمجھدے، تیاری دا وقت مل گیا جی تیاری کر لو، جس لیے انہوں نے وہ سمجھدے ساڑھے کو قوت آ گئی تو وہ وعدہ شکنی کر دے۔ اسی طرح اہل مکہ نے بھی معاہدہ کیتا اور وہ انہوں نے توڑ دیتا، اور حرم دے وچ بھی جا کے لوگوں کو قتل کیتا، اور جس دو قبیلے، ایک قبیلے دا معاہدہ مشرکین مکہ نال ہے، ایک دا معاہدہ مسلمانوں دے نال ہے، وہ انہاں جس قبیلے نال اہل مکہ دا معاہدہ دے نال رل کے اس قبیلے دا قتل عام کیتا جس دا معاہدہ مسلمانوں نال ہے، چنانچہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیتا، اور پھر بعد انہوں نے یہ احساس بھی ہویا کہ معاہدہ توڑ کے اسی برا کیتا، انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس ویلے تک مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے مدینہ منورہ بھیجا کہ تسی جاؤ اور تسی جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عرض کرو اور معاہدے دی تجدید کرو۔ چنانچہ مدینہ منورہ آئے، انہوں نے بڑا زور بھی لایا، بڑی منت بھی کی تھی، حضور دی بارگاہ بھی پیش ہوئے، مختلف صحابہ کرام نو ملے، اور انہوں دی بیٹی ام المومنین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر رہی، بیٹوں نے ملنے واسطے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سادہ بستر جڑا ہوندا ہے وہ لگا ہوا، ہوں گھر بندہ آوے تو وہ چارپائی تے یا بستر تے ہی باندھا تو اس پاس ہوئے اتنے بانے واسطے، تو بیٹی نے منع کر دیتا کہ نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بستر ہے، بحالت شرک و کفر اس تے تسی نہیں بیٹھ سکتے، اتنے تڑے میرے نہ بیٹھ جاؤ۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، آکھن لگے کمال ہے تو میری بیٹی نے کہا ٹھیک ہے میں تہاڈی بیٹی ہاں، تسی میرے باپ ہو، میں عزت کرنی ہے، لیکن مسلمان تو نہیں ہو نا، محمد الرسول علیہ خادم تو نہیں ہو، تو مشرک اور کافر تو ناپاک ہوندا بابا جی، تو تسی حضور دے بستر تے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ چنانچہ وہ معاہدہ تجدید نہ ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری حکم دے دیتا کوچ دا اور جہاد دا، رمضان المبارک ہی سے، اور مدینہ منورہ تو کوچ کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور کفر دا سارا زور ٹوٹ گیا۔ اگو 9 ہجری جڑا حج آیا، پہلا حج جڑا فتح مکہ تو بعد ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تے تشریف نہیں لے گئے، آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو اپنی جگہ امیر حج بنا کے بھیجا، اور پھر یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو پیچھے روانہ فرمایا کہ یہ آیات انہوں نے پہنچا دیو جڑیاں حج دے موقع تے تمام قبائل جڑے آئے ہوئے انہوں سنا دیتیاں ونجن، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو یمن بھی بھیجا گیا کہ وہ جڑا علاقہ دور ہے جتھے نہیں پہنچ سکیا، اے من جانب اللہ پوری جزیرہ نما عرب وچ ریاست اسلامی دی ابتدا اور بنیادی اٹ رکھی جا رہی۔ فرمایا برات من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بری ہو گئے اس آیت تو جڑا تسا مشرکین دے نال کیتا، چونکہ مشرکین نے آیت توڑ دیتا لہذا مسلمان اس دے پابند نہیں۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، لیکن پھر انہوں نے 4 مہینے مہلت دیتی گئی، اور فرمایا تسی 4 مہینے زمین تے پھر سکتے ہو، تسی چل پھر سکتے ہو، اپنا اہتمام کر سکتے ہو،
اپنے کس پاسے جانا کہ کرنا 4 مہینے کی مہلت کے اندر اندر اپنا انتظام کر لو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. ایک گل یاد رکھو مشرکین و کافرین، ایک گل یاد رکھو کہ تسی جتنیاں تدبیراں بھی کرتے رہو، جتنے ہیلے بھی کرتے رہو، تسی اللہ نو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ دی تدبیر تے غالب نہیں آ سکتے. ہونا وہی ہے جڑا اللہ کریم نے چاہنا اور جڑا اللہ نو منظور ہونا. اور یاد رکھو اے اللہ دا طے شدہ اصول ہے، ان اللہ مخزی الکافرین، اللہ کافراں نو ذلیل کرے گا. کفر جڑا اے سبب ہے ذلت و خاری دا. بڑی عجیب گل ہے کہ اسی آنے قرآن کریم دا ارشاد ہے، اللہ دا ارشاد ہے کہ اللہ کافروں کو ذلیل رکھے گا، لیکن اسی آخنے ہیں کہ آج تو دنیا تے مسلمان ذلیل ہے. گزارش یہ ہے کہ مسلمان دی ذلت دا بنیادی سبب ہے کافروں دے نال نہ صرف دوستی بلکہ کفر دی غلامی. کفر دے نال نہ صرف سمجھوتے بلکہ کفر دی غلامی مسلمان دی ذلت دا سبب ہے. لیکن خود کافر اپنی جگہ تک کو تو بڑا ذلیل و رسوا ہے. بڑا بڑا ایک سوال ہونا لوگوں دن، دیکھو جی امریکہ دنیا تے سپر پاور صرف اللہ میرے بھائی. امریکہ سپر پاور ہے تو امریکہ ویتنام میں سارا زور لایا تو بھوک کے ٹرایا مار کھا کے. امریکہ سارا زور افغانستان ہی لا بیٹھا، نال 37 ملک اور بھی لڑائے ویسے آج تک بگاڑ تو کچھ نہیں سکیا. عراق ہی سارا زور لا بیٹھا کہ ذلت کس دے حصے جا رہی ہے. ویتنام سے ذلیل ہو کے کون نکتا، عراق ہی ذلیل کون ہو رہا، افغانستان ہی ذلیل کون ہو رہا. پھر اپنے انہوں دے ذاتی قومی اور خاندانی امور تک کو تک کتنی ذلت مسلط ہے انہوں نے تے. کھان نو خنزیر، پین نو شراب، کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، غلاظت کھا رہے ہیں، اور کسی دی عزت محفوظ نہیں، نہ بیٹی دا درجہ نہ ماں دا درجہ. اس تو زیادہ اور ذلت کی ہوندی ہے کہ جانوراں تو بدتر انساناں دی زندگی ہو گئی اور بھیڑیاں دی طرح دنیا تے فساد مچائی پھر دے. یعنی کفر دا نتیجہ ہی ذلت اور رسوائی. اسی تو انہاں ذلیلہ تو ابو ذلیل ہو گئے، انہاں دی غلامی کر کے اسی مقابلہ کریے تو پھر تو اللہ ساڑی مدد فرمائے. لڑدیاں دے نال اللہ مدد کرے تے تو سنزیب دیں دی تے نسلیاں دے نال اللہ بھی نسنا نال لڑ کے اللہ پھر نسلیاں دے حمایت نہیں کردا، انہاں دے نال تے نہیں لڑدا. اور فرمایا ان اللہ مخزی الکافر، یاد رکھو اللہ کافروں ذلیل کرے گا ہمیشہ. اصول فطرت کا. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. اور اعلان کر دیتا گیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف تمام لوگوں کی طرف سب نو مطلع کر دیتا گیا حج اکبر دے دن. ایک رواج ہو گیا کہ جس دن یوم عرفہ بھی ہوئے اور جمعہ دا دن ہوئے اور 2 خطبے پڑھے جان، جمعہ دا بھی حج دا بھی، تو پھر آدھے جی یہ حج اکبر ہو گیا. ایسی گل نہیں. حج اکبر تو مراد ہر حج، چونکہ عمرے نو حج اصغر آکھیا گیا اس واسطے حج نو حج اکبر آکھیا گیا. اور جس دن نو اتھے قرآن کریم حج اکبر آکھ رہا یہ سن 9 ہجری دا یوم عرفہ. سن 9 ہجری میدان عرفات جس دن اس دن حج دا دن خاص حج دی تکمیل عرفات جا کے ہوندی، تو اس دن تو جمعہ نہیں ہے. جس دن حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا اگلے سال، اس دن جس دن حضور یوم عرفہ جلوہ افروز ہے وہ دن جمعہ دیا. اس تو لوگ منا لیا وہ جمعہ نو حج ہوئے حج اکبر ہونا. ہر حج حج اکبر ہے اس واسطے کہ عمرہ حج اصغر ہے. اور حج دے جڑے 8ویں تو لے کے 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں دے جڑے 4-5 دن انہاں حج دے ختم ہونے تے یہ 4-5 دن عمرہ بند ہو جاتا. انہاں حج دے دناں عمرہ نہیں ہوتا، اس واسطے ہر حج نو حج اکبر آکھا وینا. فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. قرآن کریم جس دن نو یوم حج اکبر آکھ رہا، اس یوم عرفہ دے دن 9 ہجری نو یوم عرفہ دے دن جمعہ نہیں ہے. اگلے سال جس ویلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، اس سال
یوم عرفہ دے دن جمعہ ہے. اس تو پھر کچھ لوگوں کو یہ خیال گزریا کہ شاید حج دے دن جمعہ ہوئے تو حج اکبر ہونا نہیں. ہر حج اکبر ہے، اس واسطے کہ عمرہ حج اصغر ہے. سو فرمایا حج اکبر دے دن اعلان کر دیتا گیا، ہر بندہ سن لے، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول مشرکاں تو بری، مشرکاں دے کوئی جواب دار نہیں، مشرکاں دا کوئی تعلق نہیں، اللہ اور اس کا رسول انہاں تو دستبردار ہو گئے. ہاں لیکن توبہ دا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیتا. فإن تبتم فهو خیر لکم، اگر مشرک اور کافر بھی توبہ کر لیں تو توبہ کا دروازہ کھلا. انسان دی بہتری چاہیے اسلام نے. شرک اور کفر سب تو بڑا ظلم ہے. ان شرک لظلم عظیم. مشرک اور کافر انساناں واسطے بھی ایذا دا سبب بن دے، انہاں دی حقوق غصب کرنے دا سبب بن دے، ظلم دا سبب بن دے، عدل نہیں کر دے. اسلام ہر بنی آدم نو عدل دینا چاہتا، اس دے حقوق دینا چاہتا. لہذا مشرک یا کافر اور اسلام دے درمیان تعاون اور سمجھوتے نہیں ہوندے، ایک دوسرے دی ضد. لیکن انساناں نال اسلام دا نہیں جھگڑا، اسلام دا جھگڑا ظلم نال ہے جڑا انساناں تے ظلم ہوندا. سو فرمایا اللہ اور اس دا رسول برین کافراں تو اور مشرکاں تو، اور وہ اپنے فعل دے خود جوابدار ہیں اور آخرت نو اپنی سزا بھگتن گے، دنیا تے بھی ذلیل ہون گے. فإن تبتم فهو خیر لکم، لیکن اللہ دی رحمت بہت وسیع ہے. کافر اور مشرک بھی اگر توبہ کر دے، فإن تبتم فهو خیر لکم، اگر توبہ کر دیں تو نواستے بہتر ہے. وإن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ، اور اگر توبہ نہیں کر دے تو پھر جان رکھو تسی اللہ نو ہرا نہیں سکتے. پھر اللہ ڈاٹا. اس آیہ کریمہ نے طے کر دیتا کہ کفر کفر ہے، شرک شرک ہے، اور اسلام اسلام ہے. اور جتھے بھی کفار شرارت کرن گے، ظلم کرن گے، وہ ظلم نو روکنا مسلمانوں دی ذمہ داری. اور اس سے آیہ کری توبہ تو مراد عملی اصلاح ہے. جس ویلے حضور دے وصال عالی تو بعد لوگوں نے زکوٰۃ دا انکار کیتا تو منکرین زکوٰۃ تے جڑا حملے دا فیصلہ کیتا گیا، اس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیہ کریمہ تو دلیل لئی کہ فإن تبتم فهو خیر لکم وإن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ. اگر توبہ کر لو تو ٹھیک ہے، توبہ نہیں کر دیو اللہ دے مقابلے تہاڈی کوئی حیثیت نہیں. اتھوں ابو بکر صدیق نے دلیل لئی کہ جیڑا بھی کسے دین دے رکن تو انکار کردا اور توبہ نہیں کردا، اس دے نال جہاد ہو سی. اور سارے صحابہ نے اس تے اتفاق کیتا ہے، اجماع ہے صحابہ دا. یعنی کتنا مشکل وقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو پردہ فرما گئے. کیا سارے روم دیا فوجاں اسلامی سرحدات دندن آ رہی سن. مسلمہ کذاب نے اور اس دے نال اس زمانے غالباً کوئی 7 دے قریب جھوٹے مدعیان نبی کھڑے ہو گئے، جنہاں کوئی 2 عورتاں بھی ہیں. وہ غالباً ایک عورت کوئی بندے نے پھر توبہ بھی نصیب ہو گئی، باقی سارے ذلیل ہو کے مارے گئے. اور نہ مسلمہ خصوصی طاقت دا حامل ہے کہ پہاڑی علاقے دا بندہ ہے اور اس دے اپنے قبائل ہے، اور کم از کم 40,000 جنگجو سپاہی اس دے نال ہے اور بڑے لڑاکے لوگ ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جڑا لشکر سرحد تے روم دے مقابلے جا رہے اس کو روانہ کر دیتا. مسلمہ قذاب تے چڑھائی دا حکم دے دیتا، منکرین زکوٰۃ دے مقابلے دا حکم دے دیتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کی تھی کہ امیر المومنین کوئی تامر فرماؤ، یا تو تسی اس لشکر نو روک لیں دے جڑا بارڈر تے. فرمایا میں کیوں روکدا، نبی کریم اس نو تیار کر کے تو دنیا تو پردہ فرما کے اس دے چلنے تو پہلے وہ بھیجنا ضروری ہے. پھر مسلمان نو فرصت کیوں دے دے اور منکرین زکوٰۃ نو مہلت کیوں دے؟ فرمایا ساڑی کو طاقت، فرمایا طاقت اللہ کول ہے، جڑے بندے ہیں وہ بھیج دو. اور آپ کے الفاظ ہیں کہ میں نو اگر ایک خطرہ ہوئے کہ میں اکلا رہ ویسا مدینے اور بھیڑیے آ کے جنگل دے میں چیر پھاڑ دے سن، پھر بھی جب تک ابو بکر زندہ تب تک حضور دے ارشاد کوئی ایک نقطہ کمی یا بیشی نہیں کر سکتا.
چنانچہ ہر محاذ سے کامیابی ہوئی الحمدللہ. اور منکرین زکات لشکر کشی کی تھی کہ وہ بھی اتو انہاں دلیل فین تم خیر اگر انکار کر گیا توبہ کر دیں زکات جمع کر دیں ٹھیک ہے, نہیں کر دے پھر انہاں دینا مقابلہ پھر اللہ نو ہرا نہیں سکتے. وبشر الذین کفروا بعذاب علیم, اور کافروں نو مبارک دیو دردناک عذاب دی. کفر جڑا اس دا نتیجہ تباہ کن اور بڑا دردناک تکلیف دہ عذاب ہے. الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم عہدا فاتموا علیہم عہدهم الى مدتهم ان اللہ یحب المتقین. ہاں تساں جنہاں مشرکین دے نال کچھ معاہدے کیتے ہوئے امن نہ رانے دے, اگر وہ معاہدہ توڑ دے نہیں, ثم لم ينقصوکم انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی, معاہدہ نہیں توڑا, ولم یظاہروا علیکم تواڈے مقابلے کسی کی مدد نہیں کی تھی, تواڈی مخالفت نہیں کی تھی, فاتموا علیہم عہدہم انہوں دا معاہدے دی مدت پوری کرو. اور اللہ شان نے وہ جڑے معاہدے وہ بھی اس مدت پورے ہوندے پے, چنانچہ سب نو 4 مہینے دی مہلت دے دیتی گئی کہ 4 مہینے دے وچ فیصلہ کر لو سوچ سمجھ کے, جس توبہ کرنی اس دا ایمان قبول ہوئے سی اللہ اس تے رحم فرمائے, جس توبہ نہیں کرنی وہ حرم نو خالی کر دے اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ چو نکل جائے, حرمین نو خالی کر دے اور جتھے اس دا اپنا انتظام ہو سکتا اتھے چلا جائے. اور فرمایا جڑا تواڈے نال عہد شکنی نہ کرے مسلمان بھی اودے نال معاہدہ پورا کرن, اس واسطے کہ اللہ انہاں لوکاں نال محبت کردا جنہاں دے دل وچ عظمت الہی موجود ہو. ان اللہ یحب المتقین جڑے عظمت الہی تو آشنا ہوندے اور انہاں دے دل وچ اللہ دی عظمت موجود ہوندی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.